السلام علیکم، میں ہوں کرن ناز. یقیناً آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. بڑا تکلیف دہ واقعہ جو آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. بہت سارے دل اس پر تکلیف میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، غم میں ہوں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ ہمارا معاشرہ کس بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، کس سفاکیت کی طرف جا رہا ہے. لیکن ہم اس کے کازز، اس کے ریزنز بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں کہ وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلے میں ذرا واقعہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. منظور کالونی میں ایک چھت کے اوپر، دکان کی چھت کے اوپر ایک بچی، نومولود یعنی تازہ اس کی پیدائش ہوئی، اور وہ بچی دکان کی چھت کے اوپر پڑی ہوئی، پھینکی ہوئی پائی گئی. دکان کے اوپر ہی جو گھر تھے بلڈنگ میں، وہاں پر معلوم کیا گیا ایک باپ اور ایک بیٹی اس گھر میں رہتے تھے. ان سے پہلے جب پوچھا گیا تو انہوں نے تو پہلے ڈسون کر دیا کہ یہ بچی یا اس قصے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب پولیس نے ان کو اریسٹ کیا، اریسٹ کرنے کے بعد ان سے انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ جو بیٹی تھی اس گھر میں، اس کے تعلقات تھے اس کے کزن سے، جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہوئی. پریگننٹ ہونے کے بعد اس نے گھر میں ہی اس کی ڈلیوری ہوئی، اس نے اس بچی کو جنم دیا، اور اس کے بعد اس کے باپ نے اس بچی کو اوپر سے نیچے پھینک دیا. اس بچی کا استحصال بھی ہوا اور اسے ڈسون بھی کر دیا. بہت تکلیف دہ بات ہے یہ، اسپیشلی وہ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جن کے بچے ہیں اپنے، یا جو بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوگی. دنیا میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے جھولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کر دے. اور یہاں پر یہ عالم ہے کہ بچوں کو اس ڈیبیٹ میں، اس بحث میں پڑے بغیر وہ کیوں دنیا میں آئی، کیا کاز بنا، کیا ریزن بنا، کیونکہ لڑکی کنواری تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، دنیا سوال کرتی، باپ کی عزت کا سوال تھا، بلا بلا بلا، ان بہت ساری چیزیں. ان تمام چیزوں سے الگ لیکن جو بچی اس دنیا میں آ گئی، جسے اللہ نے اس دنیا میں بھیج دیا، اس کو مارنے کا حق صرف اپنی ایک عزت کی خاطر، اپنی سو کالڈ عزت کی خاطر اس بچی کو پھینک دیا. کیسے بے حس قسم کے، کیسے بے غیرت اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں ہم، کس قسم کے لوگ ہیں ہم. افسوس ہوتا ہے نا اپنے بارے میں سوچ کر کہ ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے، ہم کس جانب جا رہے ہیں. وہ سب سے پہلے میں کچھ سوالات اس باپ کے لیے اٹھانا چاہوں گی کہ جس نے آبویسلی انہوں نے یہ خود تو اپنے منہ سے نہیں کہا کہ جی میری عزت کا مسئلہ تھا، لیکن بچی کو پھینکنے کا ریزن یہی ہے کہ بیٹی کیونکہ غیر شادی شدہ تھی، باپ بیٹی کا اور پھر بیٹی کے کردار کے اوپر 10 طرح کے سوالات، تو اس سے دنیا کی عزت کے لیے آخرت کی بربادی، بھرپور بربادی، کہ اس بچی کو جو دنیا میں آئی اسے پھینک دیا. اس وقت آپ کی عزت، غیرت، شرم، حیا کہاں تھی کہ جب آپ کی بیٹی گھر سے قدم نکال رہی تھی یا گھر میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ اس وقت آپ کی غیرت، آپ کی عزت، آپ کی شرم کہاں تھی؟ اس وقت آپ نے اپنی بیٹی کی ایکٹیویٹی پر کیوں نہیں نظر رکھی؟ اس وقت آپ نے اسے کیوں نہیں روکا؟ اس وقت آپ کی تربیت کہاں چلی گئی تھی؟ یا ڈے فرسٹ سے آپ نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی کہ اس نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا؟ اس کے بعد جو یہ انسان کا بچہ پیدا ہونے میں ایسا نہیں ہوتا کہ چٹکی بجائی اور بچہ پیدا ہو گیا. ایک پورا پروسیس ہے، پورا وقت لگتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک وقت متعین کیا گیا ہے. یہ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہوا ہوگا نا. آپ نے کیوں کوشش نہیں کی کہ اگر وہ کزن ہی تھا جس کے بارے میں آپ کی بیٹی obviously یقیناً آپ کو بتا چکی ہوگی کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یا اس کے پیچھے کون ہے، آپ نے کیوں کوشش نہیں کی کہ نکاح کروا دیا جائے، جو بچی آ رہی ہے اس کو باپ کا نام دے دیا جائے؟ آپ نے کیوں یہ سب کوشش نہیں کی؟ اور اگر پھر بھی آپ نے، چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ نے ساری ہر طرح کی کوشش کی ہوگی، جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگی، اگر آپ نے وہ ساری کوشش کر بھی لی، اس کے بعد بھی کیا یہ حق آپ کو پہنچتا تھا کہ ایک انسان، ایک زندہ انسان جسے اللہ نے بھیج دیا، دنیا میں آ گیا؟ کیا ضروری تھا، کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنی سو کالڈ انا کو بچانے کے لیے اس معصوم سی بچی کا استحصال کرتے؟ یعنی وہ آپ کی ناخلق اولاد جس نے آپ کے منہ پہ کالک مل دی، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا. وہ آج بھی آپ کے سینے سے لگی ہوئی ہے، اس کے عمل پہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی وہ معصوم بیٹی جو اس نے پیدا کی، اس کو آپ نے پھینک دیا، اس کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کی اور کتوں کی نظر کر دیا. اس کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ، وہ بیٹی ذات کے ساتھ کچھ بھی ہو، آپ کا اسے کوئی غرض نہیں ہے. کیسے باپ ہیں؟ آپ کی اپنی بھی بیٹی تھی، وہی بیٹی تھی جس نے اس بچی کو جنم دیا. جب وہ پیدا ہوئی ہوگی تو کتنا کیئر کیا ہوگا آپ نے، کیا کیا سوچا ہوگا آپ نے. شاید کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو گود میں نہیں لیتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ بچوں کو ہینڈل کیسے کریں گے، گردن میں جھٹکا نہ آ جائے. نازک سے، بالکل نازک سے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ گود میں لیتے ہوئے ہاتھ پاؤں
ان کے ڈیمیج نہ ہو جائیں, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. آپ نے اپنی بیٹی کو بھی تو کیئر کی ہوگی, آپ نے کیسے ایک معصوم سی بچی کو پھینک دیا؟ اتنے سارے یہ چھیپا کے, ایدھی کے, تمام لوگوں کے جھولے بنے ہوئے ہیں, کیا وہاں پر آپ اپنے بچے کو نہیں ڈال سکتے تھے؟ اس کی بیٹی کو, اپنی بیٹی کی بیٹی کو وہاں پر نہیں ڈال سکتے تھے؟ کیا ضروری تھا کہ اس کا اس طرح سے استحصال کرنا اپنی عزت کو, اپنی ایگو کو بچانے کے لیے؟ اور پھر وہ بیٹی جس نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ لیا, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنے معاشرے کی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو کیا کہہ کر, کیا بات کر کے روکوں, کیا کہہ کر روکوں. کچھ دن کے بعد ایسے واقعات آ جاتے ہیں. صرف سندھ میں 355 پورے سال میں ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں یا تو بچے کو تھرو کر دیا گیا, یا جھولے میں ڈال دیا گیا, ڈسون کر دیا گیا. لڑکیوں کو پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں, پھر کھڑی ہو جاتی ہیں, میرا جسم میری مرضی, میری زندگی, مجھے گزارنے کا حق دو. تو اگر آپ کو آپ کی زندگی گزارنے کا حق دیں تو آپ یہ کریں گے. اسی لیے اللہ نے باپ کا سایہ رکھا ہے, اسی لیے باپ کو ولی بنایا ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں سے روکیں. اور پھر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتا, میں اپنی بہنوں کو, اپنی ملک کی بیٹیوں کو, ساری دنیا کی بیٹیوں کو میں یہ ہاتھ جوڑ کر یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو شخص آپ سے, آپ کو نکاح میں لینے سے پہلے ان تمام خرافات کی ڈیمانڈ کرتا ہے, کیا سوچ کر آپ اپنے باپ کی عزت, اپنی زندگی کا امان, سب کچھ آپ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, کیا سوچ کر؟ اور پھر اس کے بعد آپ کو ایسے ڈسون کر دیا جاتا ہے کہ آپ, نہ آپ کی کوئی حیثیت, نہ آپ کی کوئی اوقات, اور نہ پھر اگر آپ کی کسی بھی حرکت کی وجہ سے دنیا میں کوئی تیسری جان اگر اس دنیا میں آتی ہے تو نہ اس بیچارے کی کوئی حیثیت, نہ اس کی کوئی اوقات. کیوں ہم معاشرے میں اتنی زیادہ بے حیائی کی جانب جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ ہماری اسمبلی کی خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس چیز پر شور مچانا شروع کر دیتی ہیں کہ کم عمری میں شادیوں کو بند کیا جائے. بھائی آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ دین اسلام میں بالغ ہوتے ہی شادی کرنے کا اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی بے راروی کی طرف نہ جائیں کہ غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے کنواری لڑکیاں بچے پیدا کر رہی ہوں اور اس کے بعد ان کے باپ اور ان کی مائیں اٹھا کر ان بچوں کو پھینک رہے ہوں. اس وجہ سے دین اسلام میں کہا گیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہوتے ہی ان کو نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ بے راروی کا شکار نہ ہو. پھر یہاں پر ہر 8 مارچ کو یہ خواتین کی علم بردار چیمپئنز کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, ہمیں حق دو. تو پھر ان خواتین کو بھی تو آپ, ان کی بھی تو ذہن سازی کریں نا, جو میرا جسم میری مرضی ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنے جسم کو کسی کے بھی حوالے کر دیتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ماں باپ کو عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ کے اپنے لیے عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اور بھاڑ میں جائے آپ کی ایسی ہے سو کالڈ عزت. لیکن جو دنیا میں آیا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے اپنے جو آپ نے خرافات کر دیے ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ وہ معصوم جان, ننھی جانیں کیوں بھگتے ہیں. اور پھر جب ہم انسانیت سے ایسے عاری ہو جاتے ہیں کہ ایسے معصوم بچوں کو ہم پھینک دیتے ہیں اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے, اور پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ ہو, ہمیں منصف قسم کے لوگ ملیں, ہمارے بچے اچھے خطوط پہ بڑھیں آگے, ان کا مستقبل پاکستان میں بہت بہترین ہو. ہم تو خود اپنے معاشرے کو کسی قابل نہیں چھوڑ رہے ہیں, ہم اس حد تک بے راروی کا شکار ہو گئے. میری تمام والدین سے گزارش ہے, خدا کے لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں جب ماں باپ کے لیے بات کرتی ہوں, میں جب بچوں کے لیے بات کرتی ہوں, میں بارہا یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو, بہت زیادہ ڈیجیٹل لائف ہو گئی ہے ہماری, ہم سب کے سب کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں اور ہمارے بچے مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں. ماں باپ جب شادی ہو جاتی ہے, جب صاحب اولاد ہو جاتے ہیں, تو ان کی اپنی زندگی ایک طریقے سے, وہ جتنی بھی یہ ٹی وی پر باتیں چل رہی ہوں یا خواتین کارنر ایک لے کے بیٹھے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی وقت دیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, پلیز. جب آپ ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لے کر آ گئے تو آپ کی زندگی میں پورا حق اس بچے کا یا اس بچی کا ہے, اس کی تربیت کا ہے, تاکہ اس کے مستقبل کو بہتر بنایا جا سکے, اس کے اچھے خطوط کے اوپر اس کی تربیت کی جا سکے. اور خواتین کو, لڑکیوں کو, بچیوں کو یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پلیز میری اس بات کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ یہ جو آج کل کی یہ محبتیں ہیں, یہ لو, یہ پیار, یہ سب کچھ عشق, یہ صرف اور صرف اسی طرح کے ریلیشن شپ کی ڈیمانڈ کے لیے ہوتے ہیں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. عشق محبت صرف وہ ہوتا ہے جو نکاح ہوتا ہے آپ کا. جس شخص کے نکاح میں آپ دنیا کے سامنے, یا دنیا کے سامنے بھی نہیں, 4 لوگوں کے درمیان میں اگر آپ جس شخص کے نکاح میں چلے جاتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے آپ کا عشق, وہ ہوتا ہے آپ کا محبت, وہ ہوتا ہے آپ کا حلال رشتہ. جو شخص آپ سے عشق محبت کے بعد اس طرح کے خرافات کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے, کیا سوچ کر آپ اس کو اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں؟ آپ کو نہ اپنی عزت کی فکر ہے, نہ آپ کو اپنے باپ کی عزت کا کوئی پاس ہے,
نہ آپ کی مطلب ہر لڑکی کے اندر اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کی ایک ایگو ہونی چاہیے، اس کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ کیسے مجھے کوئی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ لڑکیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، چھوٹے موٹے گفٹس کے نام پر، رات بھر موبائل فون پر باتیں کرنے کے نام پر، آئی لو یو کہہ دینے کے نام پر آپ کا استحصال ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے. اگر سامنے سے ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ساتھ میں آپ کی مرضی بھی تو شامل ہوتی ہے نا اس میں. کیسے ہم کیوں مائیں اپنی بیٹی کی ان خطوط پر تربیت نہیں کر پا رہی کہ بیٹا جو بھی کچھ ہو وہ تم ہو، تمہاری ذات ہے. کسی کی محبت پانے کے لیے یا کسی کو روکنے کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرنا ضروری نہیں ہوتا. ضروری یہ ہے کہ آپ اس کے نکاح میں ہو، اس کے بعد سب کچھ اس کے لیے. محبت آپ نے بچانی ہے اپنی تو اس کے لیے نکاح کے بعد سب کچھ جائز ہے. لیکن نکاح سے پہلے یہ جو واقعات، یہ کیسز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سوچ کر لڑکیاں اپنا سب کچھ، کہیں پر یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ جی چھوڑ دوں گا، شادی نہیں کروں گا، کہیں پر پیار محبت سے ورغلایا جاتا ہے، کچھ بھی کر کے ورغلایا جاتا ہے. لیکن لڑکیاں بڑے آرام سے اپنی عزت، اپنا سب کچھ کسی لڑکے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. خدا کے لیے، اللہ کے واسطے تمام ماں باپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کریں. اپنے بیٹوں کو مائیں باپ یہ سکھائیں کہ اگر ان کے اپنے گھر میں بہنیں ہیں، مثال ان کے اوپر رکھ کر ان کو دیں کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ بیٹا اگر ایسا کیا جاتا ہے تو بتاؤ تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا. اس کو سمجھائیں کہ جس لڑکی کی عزت کے ساتھ وہ کھیلنا چاہ رہا ہے پیار محبت میں ورغلا کر، وہی اسی لڑکی کے جیسی اس کی ماں بھی ہے، اسی لڑکی کے جیسی اس کی بہنیں بھی ہیں. اور مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ خود ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ لڑکی اپنے آپ کے لیے خود ہے. کیسے وہ کسی بھی شخص کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، وہ بھی نکاح سے پہلے، اور پھر اس کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور پھر وہ والدین جنہوں نے یہ سب تمام پروسیس ہوتا رہا، اس وقت شاید انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس وقت انہوں نے بیٹی یا بیٹا کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کے اوپر نظر نہیں رکھی. لیکن بعد میں اگر کوئی زندگی اس دنیا میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، میرے پاس اتنے لوگوں کے کانٹیکٹس ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا را آپ ہمیں عالیہ سالم سے کہہ کر ایک بیٹی یا بیٹا دلوا دیں، ہم بے اولاد ہیں، ہمیں بچے پالنے ہیں. آپ رمضان شیفا سے کہہ کر ہمیں بچے دلوا دیں، یا آپ عیدی سینٹر سے ہمیں بچے دلوا دیں. اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، کسی بھی مصلحت کے تحت اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی اور وہ اولاد چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے وہ جھولے بھر دیں. لیکن خدا کے لیے، اللہ کے واسطے، ہم بہت 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 زیادہ گری ہوئی قوم آلریڈی ہیں. کم از کم معصوموں پر ظلم کر کے یہ کچھ نہ کریں، یہ حرکتیں نہ کریں. یہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، یہ جو ہوا ہے یہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے. آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس میں وہ لڑکے لڑکیاں، وہ بچے بچیاں ہوں گی جو میرڈ نہیں ہوں گے یا جن کے افیئرز ہوں گے. خدا کے لیے آپ نے بھی آگے ماں باپ بننا ہے، آپ کو بھی اللہ نے بیٹا بیٹی سے نوازنا ہے. تو وہ کچھ نہ کریں کہ گھوم کے پھر بعد میں آپ کے سامنے آئے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. وہ بچیاں، وہ بیٹیاں جو اپنے ہاتھ سے اپنی عزتوں کا سودا کر لیتی ہیں پیار محبت کے نام پر، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. خدا کے لیے میری اس چیز کو، اس بات کو بہت زیادہ کنسیڈر کریں، اس کو سوچیں. والدین بہت زیادہ سوچیں. اور یہ جو میں اگین اس سے پہلے بھی میں ہر فورم پر اور ہر طرح سے مخالفت کرتے آئی ہوں، آج بھی میں اسی لیے اس بات کی مخالفت کرتی ہوں کہ جو ہم مسلسل بات کرتے ہیں نا کہ ہر 8 مارچ کو ہم عورت مارچ لے کر نکل جاتے ہیں. وہ عورتیں جو اصل میں عورت مارچ کے لیے جن کو حقوق ملنے چاہیے، جن کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، جن کو حقوق نہیں مل رہے ہوتے گاؤں دیہات میں، وہ ڈیرہ شاہی نظام کے تحت بیچاری خواتین جن کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، یا پھر دیگر معاملات پر جن خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، جن کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ان خواتین کو پتہ بھی نہیں ہے کہ 8 مارچ کو ہم کیا منا رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے پاس شہروں میں رہنے والی وہ بچیاں جو اپنی مرضی سے، آزادی کے ساتھ، اپنے شوق سے خود پسند کر کے لباس پہن کر آ سکتی ہیں،
جو اپنی مرضی سے کھاتی ہیں, جو اپنی مرضی سے نکل جاتی ہیں, جو اپنی مرضی سے افیئرس چلاتی ہیں, جو دوستیاں بڑھاتی ہیں, وہ خواتین کھڑی ہو کر یہ نعرے لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. جب آپ اپنا جسم اپنی مرضی والے نعرے پر جاتے ہیں تو پھر یہ واقعات ہوتے ہیں معاشرے میں, کہ جس کے بعد ہم سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں کہ ہم کس کو سمجھائیں. ہم ان لوگوں کو سمجھائیں جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہے ہیں, ہم ان والدین کو سمجھائیں, یا ہم اپنے آپ کو سمجھائیں. تو میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم آلریڈی بہت زیادہ معاشرتی گراوٹ کا شکار ہیں. خدا کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں, مستقبل پر نظر رکھیں. ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں وہ معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں, تو شاید ہم ان کے مستقبل کو بچا سکیں گے. میری اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا ہے کہ اللہ میری بیٹی کو, آپ تمام لوگوں کی بیٹی کو ہر طرح کے خرافات سے محفوظ رکھے. بیٹوں کی تربیت, خدا کے لیے جتنی بیٹی کی تربیت کی ضرورت ہے اتنا ہی بیٹوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ایسے دل دہلا دینے والے واقعے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ یہ آنکھیں دیکھیں جو آج اس معصوم بچی, یعنی کہ اب وہ بچی معجزاتی طور پر بچ گئی, اللہ نے اس کی زندگی رکھنی تھی, وہ بچ گئی. لیکن آپ سوچیں کہ جب وہ بڑی ہوگی اور اس کو یہ بتایا جائے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے, یقیناً کیونکہ ہم تو بہت ہی زیادہ سخت پتھر دل کے لوگ ہیں نا, ہم تو لوگوں کی خرابیاں, ان کی خامیاں, ان کے عیب ڈھونڈتے ہی اسی لیے تاکہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے. تو پھر جب اس بچی کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی کہ اس کی اپنی ماں, سوچے نا کہ جب ایک بچہ روتا ہے, جب ایک بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے چاہتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کا لمس ملے, اس کی ماں ملے. لیکن یہاں پر تو اس بچی کو تکلیف پہنچانے والے ہی اس کی اپنی ماں اور اس کا نانا ہے. تو جب اس بچی کو یہ سب پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ اس دنیا میں آئی اور دنیا میں آتے ہی اس کے اوپر کیسے سانحات گزرے, کیسے عذاب اس کے اوپر گزرے, تو سوچیں اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی, کس تکلیف میں وہ بچی ہوگی. آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنے بیٹوں پر, اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں. اپنی سوشل ایکٹیویٹی, اپنی ڈیجیٹل لائف, اس کو ایک طرف کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے, بیٹے سے, بیٹی سے, اس کا خیال رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.